السلام علیکم اسٹوڈنٹس، چیپٹر 7 اسٹارٹ کریں گے، کمپیوٹر سافٹ ویئر. ٹھیک ہے، چیپٹر 7 ہے. اس کا پہلا ٹاپک ہے سافٹ ویئر ٹائپس اینڈ آپریٹنگ سسٹم. اچھا، سب سے پہلے سافٹ ویئر ہوتا کیا ہے؟ سافٹ ویئر اور پروگرام ریلیٹڈ چیزیں. ایک سافٹ ویئر کے اندر ایک پروگرام بھی ہو سکتا ہے اور ایک سے زیادہ پروگرامس بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی کہ ان سارے پروگرامس کو ایز اے ہول ہم سافٹ ویئر کہیں گے. سافٹ ویئر کیوں بنائے جاتے ہیں؟ سافٹ ویئر جو ہے وہ کوئی خاص کام کرنے کے لیے ان کو بنایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو سافٹ ویئر کے بغیر کمپیوٹر کام نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، کمپیوٹر کے اندر سافٹ ویئر کا ہونا لازمی ہے. سافٹ ویئر کے بغیر کمپیوٹر کا کوئی استعمال نہیں ہے. یعنی کہ ونڈوز بھی ایک سافٹ ویئر ہے. ٹھیک ہے، جب تک ونڈوز اس کے اندر نہیں ہوگی، یعنی آپریٹنگ سسٹم اس کمپیوٹر میں نہیں ہوگا، وہ کمپیوٹر نہیں چل سکتا. اچھا، تو یہ جو سافٹ ویئر ہیں یہ دو ٹائپس کی. اچھا، ایک ایپلیکیشن سافٹ ویئر ہے اور دوسرا سسٹم سافٹ ویئر. اچھا، یہاں پہ کنٹینیو کرنے سے پہلے میں تھوڑا سا بتاؤں کہ پروگرام کیا چیز ہے. یہ آپ کو میں بھی پتہ ہوگا. ایک پروگرام جو ہے اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر انسٹرکشنز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، وہ ایک سیٹ آف انسٹرکشنز ہے جس کی مدد سے ہم کمپیوٹر کو استعمال کرتے ہیں اور اپنا پرابلم سالو کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی کوئی بھی کام ہم اس کے ذریعے پھر کر سکتے ہیں ان ہدایات کو استعمال کرتے ہوئے. ٹھیک ہے، یعنی وہ انسٹرکشنز ہم کمپیوٹر کو دیتے ہیں اور ان پہ عمل کر کے وہ کمپیوٹر ہمارا کام کر دیتا ہے. یہ اصل میں پروگرام ہے. ٹھیک ہے، تو ایک سافٹ ویئر میں نے بھی کیا بتایا کہ اس سافٹ ویئر میں ایک یا ایک سے زیادہ پروگرامس ہوتے ہیں. اچھا، اب ایپلیکیشن سافٹ ویئر. اچھا، ایپلیکیشن سافٹ ویئر ایسے سافٹ ویئر ہوتے ہیں جو کہ یوزر کے کام کے لیے بنائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، جو بندہ کمپیوٹر کو استعمال کر رہا ہے یہ اس کو کوئی کام کر کے دیں گے. ٹھیک ہے، اس کے فائدے کے لیے ہوتے ہیں. یعنی کہ یہ کمپیوٹر کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا رہے ہوتے بلکہ یوزر کو فائدہ پہنچا رہے ہوتے ہیں. تو ایسے سافٹ ویئر کے ذریعے ہم اپنا کوئی بھی کام کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسا کہ ہم اگر کوئی ڈاکومنٹ بنانا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی لیٹر اگر فرض کریں ہم ٹائپ کرنا چاہتے ہیں کمپیوٹر کے اندر، تو وہ ہم اس کے لیے کیا کریں گے، کوئی بھی ہم ورڈ پروسیسنگ سافٹ ویئر لیں گے جیسا کہ مائکروسافٹ ورڈ ہے. پھر اس کے اندر اپنا ہم لیٹر ٹائپ کر لیں گے. ٹھیک ہے، اب وہ لیٹر بنا کے کیا ہوا کہ وہ یوزر کو اس کا فائدہ ہوا ہے. ٹھیک ہے، اس سے یہ ہے کہ یوزر کو ایک لیٹر مل گیا، کمپیوٹر کو تو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے، تو ایسے جو اپلیکیشن سافٹ ویئر ہے یہ ہمیشہ یوزر کے فائدے کے لیے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ ہم کوئی ویسی انٹرٹینمنٹ کے لیے گیم کھیلنا چاہتے ہیں کمپیوٹر پہ، تو یہ جو گیمز ہیں یہ بھی اپلیکیشن سافٹ ویئر میں آتی ہیں. ٹھیک ہے، کوئی بھی نیڈ فار اسپیڈ موسٹ وانٹیڈ فرض کریں ہم کھیلتے ہیں کمپیوٹر پہ، تو وہ ہم اس سے انٹرٹینمنٹ لے رہے ہیں. ٹھیک ہے، کمپیوٹر کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، وہ بھی انٹرٹینمنٹ اپلیکیشن سافٹ ویئر ہے. اچھا، دوسری ٹائپ جو سافٹ ویئر کی ہے وہ ہے سسٹم سافٹ ویئر. سسٹم سافٹ ویئر ایسے سافٹ ویئر کو بولتے ہیں جو کہ کمپیوٹر کے فائدے کے لیے بنائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی کہ سسٹم سافٹ ویئر سے یوزر کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہوتا، سسٹم سافٹ ویئر سے کمپیوٹر کو فائدہ ہو رہا ہوتا ہے. یعنی کہ اگر کمپیوٹر کی اسپیس بچائی جائے، ٹھیک ہے، ایک سافٹ ویئر ہے ون زپ. ٹھیک ہے، ون زپ کیا کرتا ہے، فائلوں کو سائز چھوٹا کر دیتا ہے. تو ون زپ کمپیوٹر پہ اگر انسٹال کر کے اس کے ذریعے ہم کیا کرتے ہیں کہ ایک 10 MB کی فائل کو کمپریس کریں ون زپ سے اور اس کو 5 MB کا بنا دیں، تو 5 MB ڈسک اسپیس ہم نے بچا لی. ٹھیک ہے، تو اب وہ جو ون زپ ہے اس نے کیا کیا کہ ہماری کیونکہ اسپیس بچا کے دی ہے، ٹھیک ہے، کمپیوٹر کو فائدہ پہنچایا ہے، تو وہ پھر ایک سسٹم سافٹ ویئر کہلائے گا. اچھا، تو یہ سسٹم سافٹ ویئر کرتے کیا ہیں، یہ کمپیوٹر کو کنٹرول کرتے ہیں. ٹھیک ہے، پھر یہ کمپیوٹر کو مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس طرح سے یہ کیا ہے کہ کمپیوٹر کو کسی نہ کسی طریقے سے فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، کمپیوٹر کو کوئی نہ کوئی فائدہ پہنچاتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے میں نے پہلے بتایا ہارڈ ویئر کو یہ جو ہے ڈائریکٹلی جو ہے سسٹم سافٹ ویئر جا کے کنٹرول کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی ہارڈ ویئر جیسا کہ اس میں ہارڈ ڈسک ہے یا پروسیسر ہے، ٹھیک ہے، ایسی چیزیں ان کو یہ کنٹرول کر سکتے ہیں. اچھا، تو
یہ جو سسٹم سافٹ ویئر ہے ان کا ایک یو آئی ہوتا ہے، ٹھیک ہے. یو آئی کا مطلب ہے یوزر انٹرفیس، یعنی کہ ان کی ایک شکل ہوتی ہے جس کے ذریعے سے ان کو ہم استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے. ان کو استعمال کرنے کے لیے ان کا ایک انٹرفیس یعنی کہ دیا ہوتا ہے، جہاں پہ مختلف بٹن وغیرہ ہوگے جس کے ذریعے ہم اس کو استعمال کریں گے. تو یہ جو سسٹم سافٹ ویئر ہے اس کے ذریعے ہم مختلف طرح کے آپریشنس کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. جیسے کہ میں نے بتایا فائلوں کا سائز چھوٹا کرنا، ٹھیک ہے، کسی ڈاکومنٹ کو پرنٹ کرنا، ٹھیک ہے، ڈیٹا سیو کرنا، ٹھیک. اس طرح کے مختلف کام ہم سسٹم سافٹ ویئر کے ذریعے کر سکتے ہیں. اچھا، سسٹم سافٹ ویئر کی ایگزامپلس: آپریٹنگ سسٹم جیسا کہ ونڈوز ہے، ونڈوز ایکس پی، ونڈوز 10. ٹرانسلیٹرز ہیں، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد لنکر ہوتے ہیں، پھر لوڈرز ہوتے ہیں. یہ مختلف طرح کے سافٹ ویئر ہیں، ٹھیک ہے. ان کی ڈیٹیل میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا. پھر یوٹیلیٹی پروگرامز ہیں، ٹھیک ہے. تو اس طرح کے یہ سارے جو ہے نا یہ مختلف طرح کے سسٹم سافٹ ویئر ہیں، جن کی ایگزامپلس میں نے بھی بتائی ہیں ابھی. اچھا، نیکسٹ ٹاپک ہے آپریٹنگ سسٹم. آپریٹنگ سسٹم بھی ایک سسٹم سافٹ ویئر ہے، ٹھیک ہے. تو سسٹم سافٹ ویئر کی اصل میں 3 ٹائپس ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. آپریٹنگ سسٹم ڈرائیورس، ڈیوائس ڈرائیورس، اور تیسری یوٹیلیٹی پروگرامس. تو سب سے پہلے آپریٹنگ سسٹم کو اسٹڈی کریں گے. آپریٹنگ سسٹم کو ہم شارٹ میں او ایس بھی کہتے ہیں. آپریٹنگ سسٹم جو ہے اصل میں ہوتا کیا ہے، اس کے اندر کچھ پروگرامز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. سیٹ آف پروگرامز ہے یہ، جو کہ کیا کرتے ہیں کہ دوسرے پروگرامز کو چلانے کے لیے ایک انوائرمنٹ دیتے ہیں، ٹھیک ہے. ایسا انوائرمنٹ دیتے ہیں کہ جن میں وہ پروگرام آسانی سے چل سکیں، ٹھیک ہے. جیسا کہ ونڈوز ہے، وہ خود بھی ایک سافٹ ویئر ہے، ٹھیک ہے. اس کے اوپر ہم دوسرے سافٹ ویئر چلا رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ اس کے اوپر ہم گوگل کروم اگر چلاتے ہیں، انٹرنیٹ براؤزر، یا اس کے اوپر کوئی گیم چلاتے ہیں، تو وہ ہم کیا کر رہے ہیں کہ ایک سافٹ ویئر کے اوپر دوسرا پروگرام چلا رہے ہیں. تو اس دوسرے پروگرام کو، یعنی اگر جو گیم ہے ایک فرض کریں، اس کو چلنے کے لیے ایک پورا ماحول کی ضرورت ہوتی ہے. وہ ماحول اس کو آپریٹنگ سسٹم دے رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ایک آپریٹنگ سسٹم کا کام ہے کہ یہ انوائرمنٹ پرووائڈ کرتا ہے، ٹھیک ہے، دوسرے پروگرامز کو. تو اس کے علاوہ یہ کیا کرتا ہے کہ کمپیوٹر سسٹم کو اچھے طریقے سے چلاتا ہے، ٹھیک ہے. آپریٹنگ سسٹم یعنی کہ کس پروگرام کو کتنی میموری چاہیے، کس پروگرام کو کتنی پروسیسر کی سپیڈ چاہیے، کتنی ہارڈ ڈسک کی اسپیس چاہیے، یہ ساری چیزیں وہ اس کو دے گا، ٹھیک ہے. اگر ہم 5 پروگرام ایک ٹائم میں چلا رہے ہیں تو پانچوں کو جتنی ریسورسز چاہیے، ٹھیک ہے، جتنی میموری، ہارڈ ڈسک کی اسپیس، پروسیسر کی سپیڈ، گرافکس کارڈ کی میموری، ٹھیک ہے، جتنی چیزیں اس کو چاہیے وہ ساری یہ جو آپریٹنگ سسٹم ہے وہ پرووائڈ کرتا ہے اس کو، ٹھیک ہے. تو اس کی ایگزامپل ونڈوز ایکس پی، ونڈوز 7، میک او ایس، لائنکس، یونکس، ٹھیک ہے. اس طرح کے بہت سے آپریٹنگ سسٹم ہیں. اچھا، اب یہ جو آپریٹنگ سسٹم ہے اس کی تھوڑی میں مزید آپ کو تھوڑی سی ایکسپلینیشن بتاؤں گا. اچھا، آپریٹنگ سسٹم اصل میں ہے کہ اس میں پروگرامز ہیں، ٹھیک ہے. یعنی ایک سے زیادہ پروگرامز انہوں نے اکٹھے کر کے تو اس کو آپریٹنگ سسٹم بنا دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے. آپریٹنگ سسٹم کا نام دے دیا ہوا، جو کہ کچھ خاص کام کرتے ہیں کمپیوٹر کے لیے. اچھا، اب اس کی اگر ہم بیسک میں جائیں، بنیاد میں جائیں، تو پروگرام ہوتا کہ انسٹرکشنز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. انسٹرکشن ہم کیوں لکھتے ہیں؟ ہم اپنا کوئی پرابلم سالو کرنے کے لیے لکھ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. یا پھر ہم ڈیٹا کو ریڈ کرنے کے لیے انسٹرکشن لکھتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی ڈیٹا کو ان پٹ کرنے کے لیے. ان پٹ ڈیوائسز سے ہم نے ڈیٹا لینا ہے، ٹھیک ہے. ہم کچھ کی بورڈ سے لکھیں گے، وہ ڈیٹا ہم کیا کہ اس کو ہم ریڈ کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے. پھر آگے اس کو جو بھی ہم اس ڈیٹا کو جہاں بھی استعمال کرنا چاہتے ہیں وہ ہم کر سکیں گے. تو بہرحال ان پٹ لینے کے لیے ہم انسٹرکشنز لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ہم آؤٹ پٹ دینے کے لیے بھی انسٹرکشنز لکھ سکتے ہیں، یعنی کہ ریزلٹس شو کرنے کے لیے. اگر 2+2 ہم نے کی بورڈ سے لیا ہے تو وہ ان پٹ لیا ہے، اور وہ ان پٹ بھی ہم کسی پروگرام کی مدد سے لیں گے، ٹھیک ہے، انسٹرکشنز کی مدد سے لیں گے. اگر کیلکولیٹر
ہم استعمال کر رہے ہیں تو کیلکولیٹر بھی ایک پروگرام ہے، ٹھیک ہے، اور اس کیلکولیٹر پہ ہم 2+2 کا بٹن دباتے ہیں تو ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہم ان پٹ لے رہے ہیں ایک کیلکولیٹر پروگرام کے ذریعے، اور اس پروگرام میں انسٹرکشن ہیں، ٹھیک ہے، انسٹرکشنز کو ہم ان پٹ لینے کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں، آؤٹ پٹ دینے کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کا جب آنسر نکالیں گے 2+2 4 کیا ہے اس کا آنسر ہے، ٹھیک ہے، اور وہ اس کا آؤٹ پٹ ہے، اس کے لیے بھی ہم انسٹرکشنز کو استعمال کرتے ہیں۔ ایکول کا بٹن دبائیں گے کیلکولیٹر پہ تو تب بھی وہ 4 ہماری اسکرین پہ آئے گا۔ پھر اس کے بعد میموری کو مینیج کرنے کے لیے بھی آپریٹنگ سسٹم کا استعمال انسٹرکشنز کا استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ہدایات کا، میموری کو مینیج کرنے کے لیے کتنی میموری کس پروگرام کو چاہیے، ٹھیک ہے۔ پھر ڈیٹا کو آرگنائز کرنے کے لیے بھی انسٹرکشن بناتے ہیں، ڈیٹا کو ترتیب دینا ہے، ٹھیک ہے، ایک کیٹیگری کا ڈیٹا ایک طرف کر دیا، دوسری کیٹیگری کا دوسری طرف، تیسری کا تیسری طرف، ٹھیک ہے، تو اس طرح سے اس کو ترتیب دینا جو ہے اس میں بھی ہم انسٹرکشنز کا استعمال کرتے ہیں۔ تو آپریٹنگ سسٹم جو ہے وہ اصل میں ایک کمپلیکس سافٹ ویئر ہے، ٹھیک ہے، ایک پیچیدہ سافٹ ویئر ہے، یہ کوئی سمپل چیز نہیں ہے۔ یہ جو اوپر کام میں نے بتائے ہیں یہ سارے کام کیونکہ آپریٹنگ سسٹم کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، تو جو پروگرام جس میں اس طرح کے سارے کام ہو، ٹھیک ہے، جو کہ یہ سارے کام کر سکے، وہ ایک بہت پیچیدہ سافٹ ویئر ہوتا ہے، وہ کوئی آسان سا سادہ سا سافٹ ویئر نہیں ہوتا، اور اس کو بنانے والے جو ہیں وہ بہت ایکسپرٹ پروگرامر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ کافی تجربہ کار لوگ ہوتے ہیں۔ اچھا، تو یہ جو پھر سارے پروگرامز ہیں اس کو ایز اے ہول ہم کیا کہیں گے، آپریٹنگ سسٹم کہیں گے، یعنی کہ وہ سارے پروگرام جو کہ یہ اوپر میں نے جو کام بتائے ہیں وہ والے کر سکتے ہیں، ان کو ہم آپریٹنگ سسٹم کا نام دیتے ہیں۔ آپریٹنگ سسٹم کیا کرتا ہے کہ یہ مختلف طرح کے اس کے فنکشنز ہیں، ٹھیک ہے، مختلف طرح کے کام ہم آپریٹنگ سسٹم کے ذریعے کر سکتے ہیں، اور یہ جو آپریٹنگ سسٹم ہے یہ ہارڈ ویئر کے اوپر ڈائریکٹ کام کرتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ میموری پہ، پروسیسر پہ، ہارڈ ڈسک پہ، اس طرح کی جو بھی چیزیں کمپیوٹر کے اندر موجود ہے ان پہ یہ ڈائریکٹ جا کے تو کام کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی یہ ان کے قریب ہوتا ہے، اور یہ پھر یوزر کی مدد کرتا ہے اس کا کام کرنے میں، ٹھیک ہے، یوزر اگر کوئی کام کرنا چاہتا ہے کمپیوٹر پہ، ٹھیک ہے، اور وہ اپنے کام کرنے کے لیے پروسیسر کو، میموری کو، ہارڈ ڈسک کو، مختلف چیزوں کو استعمال کرنا چاہتا ہے تو آپریٹنگ سسٹم اس کو اس کمپیوٹر کو استعمال کرنے میں مدد دے گا۔ اچھا، تو اس سے یہ ہوگا کہ جو یوزر ہے اس کو ہارڈ ویئر کی جو کمپلیکس ڈیٹیلز ہیں، یعنی اس کی جو تفصیلات ہیں جو کہ بہت مشکل قسم کی ہیں، اس طرف نہیں جانا پڑے گا اس یوزر کو، ٹھیک ہے، ان ڈیٹیلز یعنی کہ استعمال کرنے کی ان تک پہنچنے کی اس یوزر کو پھر ضرورت نہیں رہے گی، ٹھیک ہے، ان ساری جو اس کی کمپلیکسٹیز ہے اس ہارڈ ویئر کی، وہ کام اس کا آپریٹنگ سسٹم کر دے گا جو مشکل ہے، اس ہارڈ ویئر کو استعمال کرنے میں جو اس کی ساری جو مشکل چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، تو یوزر کو وہ کام نہیں کرنا پڑے گا جو کہ اس کو ہارڈ ویئر کو استعمال کرنے کے لیے ایک مشکل کام ہے، ٹھیک ہے، تو اس طرح سے یوزر جو ہے وہ آسانی سے اپنا کام آپریٹنگ سسٹم کی مدد سے کر لیتا ہے۔ اچھا، تو اس کے بعد آپریٹنگ سسٹم ایک یوزر انٹرفیس بھی دیتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کی ایک شکل ہوتی ہے، ایک انٹرفیس ہوتا ہے جس کے ذریعے سے یوزر اس آپریٹنگ سسٹم کو استعمال کر سکتا ہے، جیسا کہ ہماری ونڈوز 7 ہے اگر، تو اس میں کیا ہے کہ ہمیں ایک اسکرین نظر آ رہی ہوتی ہے جس میں آئکنز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، مینیوز ہوتی ہیں، اسٹارٹ مینیو وغیرہ سارا کچھ، وہ اس کا ایک انٹرفیس ہے، اس کو ہم اس کا یوزر انٹرفیس کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اس ونڈوز کا آپریٹنگ سسٹم کا۔ تو یہ ہر آپریٹنگ سسٹم کا ایک یوزر انٹرفیس ضرور ہوتا ہے۔ اچھا، یہ ایک ڈائیگرام ہے جس میں وہی بات بتائی گئی ہے کہ ایک جو ہارڈ ویئر ہے اس کے اوپر آپریٹنگ سسٹم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی آپریٹنگ سسٹم اس کو کنٹرول کر رہا ہے، اور اسی ہارڈ ویئر کو استعمال کر کے یوزر نے بھی کام کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو کوئی بھی پروگرامر ہے یہ یوزر ہے، ٹھیک ہے، پروگرامر جو کہ پروگرام بناتے ہیں وہ کیا کریں گے، وہ اس ہارڈ ویئر کو استعمال کرنا چاہتے ہیں تو اس ہارڈ ویئر کو استعمال
جب وہ کریں گے تو اس میں آپریٹنگ سسٹم ان کی مدد کرے گا، کیونکہ آپریٹنگ سسٹم ڈائریکٹ اس ہارڈ ویئر کے اوپر ہوتا ہے۔ اور اسی طرح کوئی بھی پروگرام ہم چلاتے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی بھی گیم چلاتے ہیں یا کوئی بھی اس طرح انٹرنیٹ براؤزر، مطلب کوئی بھی سافٹ ویئر ہم چلاتے ہیں، تو وہ بھی چلانے میں ہمیں ہارڈ ویئر کی کیونکہ ضرورت ہوتی ہے، تو اس ہارڈ ویئر کو استعمال کرنے میں آپریٹنگ سسٹم ہماری مدد کرتا ہے۔ اللہ حافظ۔